چیز نظر نہیں آتی، ایک چھوٹی جئی معصوم کلی ہے تے ماں جی ہاجر نے حضرت ابراہیم پیغمبر چلے گئے نے، اللہ اکبر، چند دن گزرے نے، پانی بھی ختم ہو گیا وے، پانی ختم ہو گیا، جو بھی ختم ہو گئے نے، جدو ختم ہو گئے نا تے ماں جی ہاجر نو بھوک تے پیاس لگی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، ادھروں چھوٹا جہا بچہ ہے، پیاس دی وجہ تو بلکدا ہے، پانی دی وجہ تو بلکدا وے، اوے لوگو بچہ چھوٹا جہا ہوئے، ماں باپ دے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ میرے پتر نو ذرہ بھی تکلیف پہنچے، ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا، ہونٹ خشک ہونے شروع ہو گئے نے، ایک کون ایک ماں ہے، ایک عورت دے روپ دے اندر ایک ماں ہے تے ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہونٹ خشک ہونے شروع ہو گئے نے، بچہ چھوٹی جی معصوم کلی ہے، اے کوئی عام معصوم کلی نہیں، اے بھی رب دا پیغمبر ہے، تے جس پیغمبر دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انج اڈیاں رگڑ دینے تے ماں اٹھ کر کے دوڑی ہے، وہ لوگوں ماں اٹھ کر کے دوڑی ہے، ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا، اٹھ کر کے دوڑی ہے، ایک عورت دوڑی ہے، صفا تے گئی ہے، صفا تو مروہ تے گئی ہے، آوازاں لگاندی ہے، آوازاں لگاندی ہے، اے کوئی ساڈی مدد کرنے والا، میرے پتر نو پیاس لگی ہے، میرے پتر نو پیاس لگی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، وہ جدو کوئی آواز نہ آئی، صفا تو مروہ تو صفا تے، جدو 7 چکر لگائے نے، یہ 7 چکر لگان والی ایک عورت ہے، اوے لوگو ایک عورت ہے، میرے رب نو ماں جی ہاجر دا اے دوڑنا اے چلنا اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے قرآن دے اندر پتہ کی ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہ ماں دوڑی ہے، اللہ دی قسم ہے، اس ماں دا اس عورت دا دوڑنا میرے رب نے اتنا پسند آیا ہے، میرے رب نے آکھیا ہے، اللہ بلا رب نے کیا ہے، کوئی پاکستان چو جاوے، کوئی افغانستان چو جاوے، کوئی ایران چو جاوے، کوئی کسے ملک چو جاوے، دنیا دے کسے قومے تو جاوے نا، حج واسی آوے، عمرے واسی آوے، اوے جتنی دیر تک صفا مروہ دی سائی نہیں کرنگے، پاوے دنیا دے کسے کونے چو آنا ہے، جتنی دیر تک صفا مروہ دی سائی نہیں کرنگے، میں انہاں لوگاں دا حج عمرہ قبول ہی نہیں کرانگا۔ تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے اس وزم کے پہلے خطیب اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد بلال حنیف صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حافظ محمد بلال حنیف صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ہادی جہانا دمدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا ہادی جہانا دمدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا او حسبو تے نسبو او کردار سونا او سیرت تے صورت او کفتار سونا او چن تے سورج دی چمکار سونا نور ہدایت دا چمکدا ستارہ ہادی جہانا دا مدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا او تاج تخت وال جس دی کر دے غلامی او نوری جدے در تے دیور سلامی او دکھیاں غریباں تے کمزوراں دغامی بلالاں زبیراں دی اکھیاں دا تارا ہادی جہانا دا مدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ والا واسطے اللہ رب الرحمان دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ ساڑا سارے اندر مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات دے اندر بابا جی آدم علیہ السلام نو جدو اللہ رب العزت نے بنایا اور بابا جی آدم علیہ السلام نو جدو بنایا تے انہاں دی
پسلی دے وچوں اللہ رب العزت نے ماں جی ہوا نو پیدا فرمایا اور اے بن گیا جوڑا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا, اللہ فرماندے نے جیڑی چیز بھی اسی بنائی ہے سنگل نہیں بنائی بلکہ اللہ فرماندے نے اسی جوڑا جوڑا بنائی ہے. جتے ایک مرد ہے نال عورت بھی ہے, یعنی کہ دونوں ہی اللہ رب العزت نے بنائے رہے. تو اللہ رب العزت نے پھر اندے تو اگے انسانیت نو چلایا. انسانیت چلدی رہی اتنی دنیا آباد ہو گئی ہے. اور پھر عورت نو اللہ رب العزت نے بنایا. بڑھان تو بعد اللہ رب العزت نے پھر مردانو عورتاں دے اتے حاکمیت عطا فرمائی. اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد حاکم نے عورتاں دے اتے. یہ وکری گل ہے, ہن الٹ ہو جاوے تو کوئی گل نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر شریعت دی طرف دیکھیے, قرآن دی روح نہ دیکھیے تو اللہ رب العزت نے مردانو عورتاں دے اتے حاکم بنایا ہے. یہ تیرا میرا معاشرہ ہے کہ آج کل بڑھیاں حاکم بڑیاں پھر رہی ہیں, یہ تیرا میرا معاشرہ ہے نا. بہرحال اللہ رب العزت نے حاکمیت مرد نو عطا فرمائی ہے اور عورت نو واقعہ ہے کہ عورت گھر دی زینت ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اوے بچے رہنا, عورت گھر دی زینت ہے. عورت گھر دے اندر رہ کر کے, گھر دی ملکہ ہے, گھر دے اندر رہ کر کے اپنی خامد دی عزت دا خیال رکھے. گھر دے کم کاج عورت کرے, مرد واسطے اے وے کہ او باہر جاوے کم کاج کر کے لیا کر کے اپنی بیوی دے اپنے بچیاں دے سارے اخراجات جتنے نے انہوں نے پورا کرے. اے مرد دی ذمہ داری ہے. اور عورت نو واقعہ ہے کہ تو گھر دے اندر رہ کر کے حیا دا دوپٹہ اوڑھ کر کے رکھنا ہے, حیا دی چادر اوڑھ کر کے رکھنی ہے. اور اگر تھوڑا جا پیچھے چلیے تو دیکھیے نا, اللہ دے نبی علیہ السلام دے دور تو پہلے, میرے نبی دی آمد تو قبل دیکھو تسی عورتاں دے نال کی سلوک کیتا جاندا سی. پیر دی جتی دے نماز سمجھیا جاندا سی, ایک ٹیشو پیپر دی طرح سمجھیا جاندا سی. ایک عورت نو بالکل ذرہ بھی عزت نہیں سی دیتی جاندی. تو کالی کملی والے پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے ایک تے عورت نو عزت دیتی. کیویں دیتی؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائیاں. اور پتر جیڑے دیتے سن دنیا دے اندر او بچپن دے اندر ہی وفات پا گئے. 4 بیٹیاں بڑیاں ہوئیاں. اللہ دے نبی علیہ السلام نے پیار کر کے دسیا ہے کہ عورت نحوست دی علامت نہیں, بیٹی نحوست دی علامت نہیں, بلکہ بیٹی اللہ دی رحمت ہویا کر دی ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام نے دسیا ہے. اور یہ بھی دسیا ہے کہ عورت گھر دے اندر رہے, گھر دی زینت بن کر کے رہے. یہ کوئی میرے نبی علیہ السلام نے دسیا ہے. اور عورت حیا دی چادر, حیا دا دوپٹہ اوڑھ کر کے زندگی گزارے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. تو میں چاہنا آج دے اس مختصر چند منٹہ دے اندر انشاءاللہ العزیز میں اللہ دے نبی علیہ السلام دی چند باتاں تُسا احباب دے سامنے پیش کرا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے عورتاں نو کیویں عزت دیتی, احترام دیتا. اور حیا دا اللہ دے نبی علیہ السلام نے کتنی واز, کتنی نصیحت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کیتی ہے. آئیے اللہ دے قرآن دی طرف ذرا توجہ کیجئے, غور کیجئے. ذرا قرآن پاک دی آیت پڑھنا چاہنا, ذرا توجہ کرنا. حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے. اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرماندے نے اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جیڑے لوگ فحاشی نو ایمان والیاں دے اندر پھیلانا چاہندے نے فحاشی نو پرموٹ کرنا چاہندے نے ایمان والیاں دے اندر. اللہ اکبر اللہ 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 فرماندے نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماندے نے انہاں واسطے عذاب علیم دنیا دے اندر بھی اللہ دے ہاں انہاں واسطے عذاب ہے اور آخرت دی اندر بھی انہاں واسطے عذاب ہے. اللہ دے قرآن دے ایک دوسرا مقام ہے. اللہ فرماندے نے قل انما غرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دیئے اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایا کہہ دیو انما غرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن کہ اللہ رب العزت نے فحاشی نو حرام قرار دیتا وے چاہے ظاہری فحاشی ہووے چاہے باطنی فحاشی ہووے. اللہ اکبر اللہ اللہ چاہے ظاہری فحاشی ہووے چاہے پوشیدہ فحاشی ہووے اللہ رب العزت نے فحاشی بے غیرتی بے حیائی نو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیتا وے. اوے لوگوں قرآن مقدس دے اندر اور اگر حدیث کا مطالعہ کریے نا اللہ دی قسم میرے نبی دیاں حدیثاں جڑیاں ایک گل دس دیاں پیاں نے کہ دین اسلام دے اندر حیا دی بڑی اہمیت ہے غیرت دی بڑی اہمیت ہے شرم تے برم دی بڑی اہمیت ہے. روایت میرے نبی علیہ السلام دی پہلی روایت ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ روایت صحیح البخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت نو صحیح الادب المفرد دے اندر نقل فرمایا ہے. میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے الایمان بضع ستون شعبہ والغیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ السلام. کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے امام دے کچھ درجے نے امام دے کچھ درجے نے انہاں دے وچوں ایک درجہ اے وے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان دا حصہ ہے حیا ایمان دا حصہ وے. اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دی دوسری حدیث میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مر برجل من الانصار. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک انصاری دے کولوں دی گزرتے جا رہے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ تے میرے نبی نے ویکھیا کیے میرے نبی دا صحابی انصاری صحابی اپنے ویر نو اپنے بھرا نو حیا دے بارے سبق دیندا پیا ہے تے پتہ کی کہندا ہے اوے جوان اللہ کو ڈریا کر اوے حیا کریا کر اوے غیرت کریا کرو شرم کریا کر. میرے نبی کولوں دی گزرے نے میرے نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے دعو 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 اوے میرے صحابیہ چھٹ دے لو اینو چھٹ دے. اور میرے نبی نے فرمایا اوے جوانا سن الحیا شعبۃ
شعبۃ من الایمان. اوے بیلیا حیا ایمان دا حصہ ہے, حیا ایمان دا حصہ ہے. اگر حیا غیبے تے ایمان ہے وے, اگر حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں. حیا غیبے تے ایمان ہے وے, حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماتے نے الحیاء والایمان قرینا. میرے نبی نے فرمایا, آقا فرماتے نے حیا تے ایمان ملیا گویا وے. جس بندے دے اندر حیا غائب ہے اس بندے دے اندر ایمان موجود ہے, تے جس بندے دے اندر حیا کوئی نہیں اس بندے دے اندر ایمان دی دولت موجود کوئی نہیں. جس بندے دے کول حیا ہے وے او دے کول ایمان ہے وے. حیا آ دیکھو دو انگلیاں نے, ایک حیا ہے ایک ایمان ہے. اگر حیا ہے وے تے ایمان ہے وے, اگر حیا کوئی نہیں تے ایمان بھی کوئی نہیں ایمان. ہن پتہ کی چلدا ہے, حیا تے ایمان دا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر تسی نا امام بخاری رحمہ اللہ دی صحیح بخاری نو پڑھو تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نا کتاب الایمان دے اندر اس روایت نو نقل فرمایا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے, امام بخاری رحمہ اللہ دی فقاہت تو قربان جائیے, امام بخاری نے کتاب الایمان دے اندر اس روایت نو لے آندا ہے اور باب الحیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت نو لے آ کر کے دسیا ہے کہ حیات ایمان جدا جدا نہیں بلکہ حیات ایمان دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا ہی گہرا تعلق ہے حیا دا تے ایمان دا. حیا وے تے ایمان ہے, ایمان کوئی نہیں تے حیا بھی کوئی نہیں. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ وہی بندہ بے حیا آ جاوے تو پھر جو مرضی کردا پھرے بھائی. جدو بندہ ہوئی بے حیا آ جائے پھر جو مرضی کرتا پھرے. اللہ اکبر. والیوم تھوڑا جا کھولنا, ایک کو دی خیر ہے, کوئی مسئلہ گل سمجھ آنی چاہیے. اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا, اللہ دے نبی تے درود پڑھو. جناب محمد, اونچی آواز نہ, بچے پڑھ دینے زیانے کو نہیں پڑھ دے, اونچی آواز نہ پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے دسی آئے, میرے نبی علیہ السلام دیاں گلاں نظر دسی آئے. حیات ایمان دا بڑا گہرا تعلق ہے. ہونی چاہیے وے بندہ ہوئے تے تد بھی حیا کرنے والا ہوئے, عورت ہوئے تے تد بھی حیا کرنے والی ہوئے. اللہ اکبر. اللہ بندہ اللہ تو حیا کرے, بندہ اللہ تو حیا کرے. کتے روایت میں نو یاد آ گئی ہے, میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ چلدا آ گیا ہے. آ کر کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو کہندا ہے اللہ دے پیغمبر جی مینوں کوئی وصیت فرما دیو, کوئی نصیحت فرما دیو. اللہ اکبر. اللہ تے میرے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے, آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیہ وصیت دے بارے پوچھنا چاہنا ہے. میں محمد تینوں وصیت کرنا وا, تو اللہ رب العزت دے کولوں اوویں حیا کریا کرنا جویں تو اپنے علاقے دے اپنے محلے دے نیک لوگاں دے کولوں کرنا میں. جے میں نیک لوگاں دے کولوں حیا کرنا ہے اے میں اللہ دے کولوں حیا کریا کرنا ہے. کیویں مثال سمجھیے ذرا. اللہ اکبر. اللہ کوئی بندہ ہے معزز بندہ ہے, کوئی نیک بندہ ہے تے جوان ہوندے نے, کہندے نے او کریزہ باندھے پے نے, فلاں کم نہیں کرنا کریزہ بیٹھے ہوئے نے, گال نہیں کڈنی, مولانا صاحب بیٹھے ہوئے نے, فلاں کم نہیں کرنا. اب معزز بندہ بیٹھا ہے, اوے معزز بندے دا حیا کرنا ہے, اللہ دا حیا کیوں نہیں کردا ہے, رب دا حیا بھی کرنا ہے. او جویں معزز بندیاں دے کولوں حیا کرنا ہے اے میں اللہ دا حیا کریا کر. گناہ کرن تو پہلے سوچیا کرنا او دنیا دی کوئی طاقت, اوے بندہ مینوں نہیں ویکھدا, میری ماں نہیں ویکھدی, میرا باپ نہیں ویکھدا, میرے
میرے مغلےدار نہیں ویکھدے لیکن میرا رب تے مینوں ویکھدا پیا اے اللہ کو حیا کریا کر اللہ دے کولو غیرت کریا کر اللہ دے کولو شرم کریا کرنا ہے بندے واسطے ضروری ہے وے کہ بندہ حیا کرنے والا بن جاوے غیرت کرنے والا بن جائے اللہ اکبر اللہ اللہ اور عورت واسطے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی حیا کرنے والی بن جاوے وہ بھی غیرت کرنے والی بن جاوے وہ بھی شرم کرنے والی بن جاوے اپنے گھر دے اندر رہے اپنے خامن دی عزت دا خیال رکھے اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن تیرا میرا معاشرہ پتہ کنجدہ ہے تیرا میرا معاشرہ پتہ کنجدہ ہے معاشرے دیاں عورتاں کہتیاں نے ہائے جی اسلام نے سانو عزت ہی کوئی نہیں دیتی اسلام نے مقام ہی کوئی نہیں دیتا ہے اوہ میں کہنا اللہ دی قسم ہے میرے رب نے بھی عورت کو عزت عطا فرمائی ہے اتنا مقام عطا فرمایا ہے اتنا شرف میرے رب نے بھی عورت کو عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ مثال سمجھیے ذرا آج جو تو انو پیچھے لے چلا ہے ایک کون ہے رب دا خلیل پیغمبر ہے رب دا لاڈلا پیغمبر ہے توجہ کرے جو قاری صاحب تشریف لے کر کی آئے نے اگلن و سگلن مرغبا ہے تسی توجہ میرے ور رکھی آجے اللہ دے خلیل پیغمبر نے اللہ دی طرف آڈر آ گیا ہے اے خلیل پیغمبر جی انج کرونا اپنی بیوی ماں جی غاجر نو نال لے لو اپنی معصوم کلی نو نال لے لو نا او جنگل بھی ابان دے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ نا کتے لے جاؤ جس جگہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرمان دے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اس جگہ تے بارے رب دا قرآن کہہ رہے آوے اس جگہ تے اتے چھوڑ کر کے آ جاؤ نا اللہ دے خلیل پیغمبر نے ماں جی غاجر نو نال لے لیا ہے اپنے چھوٹے جے دودھ پیندے بچے نو نال لے لیا ہے لے کر کے چلے گئے نے کتے او جنگل بھی آبان ہے ایک درخت دی اوڑ نہ جا کر کے اینج اپنی بیوی نو بٹھایا ہے اپنے بچے نو لٹایا ہے کچھ جو دے چھڑے نے تھوڑا جا پانی دے چھڑیا ہے کچھ دو جو دیتے نے کچھ پانی دے چھڑیا ہے واپس جان لگے نے توجہ کریا جی واپس جان لگے نے ماں جی غاجر نے پوچھیا ہے اے اللہ دے خلیل پیغمبر جی سانو کہتے حوالے کر کے جا رہے جے رب دے خلیل پیغمبر واہ خلیل تیری عظمتوں تو قربان جائیے وہ دنیا دے اندر بڑے بڑے وفادار نظر آنگے دنیا دے اندر بڑے بڑے پیار کرنے والے نظر آنگے دنیا دے اندر بڑے بڑے محبتہ کرنے والے نظر آنگے لیکن خلیل جیسا پیار کرنے والا نہیں ملے گا وہ خلیل دا پیار ویک گئی نا رب جلیل نے قرآن بنایا ہے اللہ قرآن دے اندر پتہ کی ارشاد فرمان دے نے اللہ فرمان دے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اسی ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے وہ ابراہیم دی وفاداری ایسی سی پیار ایسا سی محبت ایسی سی الفت ایسی سی چاہت ایسی سی لگن ایسی سی حضرت ابراہیم پیغمبر دی اللہ اکبر اللہ اللہ ادھرو ماں جی غاجرہ دی عظمت تو قربان جائیے وہ قریب قریب کوئی چمپڑی نظر نہیں آندی کوئی دکان نظر نہیں آندی کوئی فیکٹری نظر نہیں آندی کوئی چیز نظر نہیں آندی کوئی چیز نظر نہیں آندی ایک چھوٹی جائی معصوم کلی ہے تے ماں جی غاجر نے حضرت ابراہیم پیغمبر چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ چند دن گزرے نے پانی بھی ختم ہو گیا وے پانی ختم ہو گیا جو بھی ختم ہو گئے نے جدو ختم ہو گئے نا تے ماں جی غاجر نو بھوک تے پیاس لگی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھرو چھوٹا جہا بچہ ہے پیاس دی وجہ تو بلکدا ہے پانی دی وجہ تو بلکدا وے او لوگو بچہ چھوٹا جہا ہوئے ماں باپ دے کولو برداشت نہیں ہوندا کہ میرے پتر نو ذرہ بھی تکلیف پہنچے ماں دے کولو برداشت نہ ہویا
ہونٹ خشک ہونے شروع ہو گئے نے. ایک کون ایک ماں ہے, ایک عورت دے روپ دے اندر ایک ماں ہے تے ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا. اللہ اکبر اللہ اللہ, ہونٹ خشک ہونے شروع ہو گئے نے. بچہ چھوٹی جی معصوم کلی ہے, اے کوئی عام معصوم کلی نہیں, اے بھی رب دا پیغمبر ہے. تے جس پیغمبر دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انج اڈیاں رگڑ دے نے تے ماں اٹھ کر کے دوڑی ہے. وہ لوگوں ماں اٹھ کر کے دوڑی ہے, ماں دے کولوں برداشت نہ ہویا, اٹھ کر کے دوڑی ہے. ایک عورت دوڑی ہے, صفا تے گئی ہے, صفا تو مروہ تے گئی ہے, آوازاں لگاندی ہے, آوازاں لگاندی ہے, اے بے کوئی ساڈی مدد کرن والا, میرے پتر نو پیاس لگی ہے, میرے پتر نو پیاس لگی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. او جدو کوئی آواز نہ آئی, صفا تو مروہ تے, مروہ تو صفا تے جدو 7 چکر لگائے نے, یہ 7 چکر لگان والی ایک عورت ہے. اوے لوگو ایک عورت ہے, میرے رب نو ماں جی غاجر دا اے دوڑنا اے چلنا اتنا پسند آیا ہے, اتنا پسند آیا ہے. اللہ نے قرآن دے اندر پتہ کی ارشاد فرمایا ہے, اللہ فرماتے نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. وہ ماں دوڑی ہے, اللہ دی قسم ہے, اس ماں دا, اس عورت دا دوڑنا میرے رب نے اتنا پسند آیا ہے. میرے رب نے آکھیا ہے, اللہ بلا رب نے کیا ہے, کوئی پاکستان چو جاوے, کوئی افغانستان چو جاوے, کوئی ایران چو جاوے, کوئی کسے ملک چو جاوے, دنیا دے کسے قوم میں تو جاوے نا, حج واسی آوے, عمرے واسی آوے. اوے جتنی دیر تک صفا مروہ دی سعی نہیں کرنگے پاویں دنیا دے کسے کونے چو آنا, جتنی دیر تک صفا مروہ دی سعی نہیں کرنگے میں انہاں لوگاں دا حج عمرہ قبول ہی نہیں کرانگا. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. ایک کیدیاں ادامانو اللہ نے حج عمرے دا رکن بڑھایا ہے, ایک عورت دی, ایک عورت دیاں ادامانو, کیدیاں ادامانو, ایک عورت دیاں, وہ بول دے کیوں نہیں, کیدیاں ادامانو, ایک عورت دیاں ادامانو اللہ رب العزت نے حج تے عمرے دا رکن بڑھایا ہے. تے اے میرے رب نے عزت دیتی ہے, کسی اور نے عزت دیتی, اے میرا رب عزت دین والا ہے. کنوں؟ عورت نو عزت دین والا ہے یار, عورت نو میرے رب نے عزت دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر پتہ کی چلے اللہ دی قسم ہے کتنیاں عورتاں نے جنہ دیاں اداواں عرش والے خدا نو پسند آئیاں نے, اللہ دی قسم ہے انہاں دیاں اداواں نو عرش والے خدا نے قرآن بڑھا کر کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. اللہ اکبر اللہ. قرآن مقدس دے اندر نا بے شمار عورتاں دے واقعات نے ذرا توجہ کرنا ہے. اللہ دے نبی تے درود پڑھو, جناب محمد, محبت پیار نہ درود پاک پڑھو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اللہ. بندہ درود پاک پڑھ دے اللہ دی قسم ہے, اللہ رب العزت نیکیاں بھی عطا کر دے تے گناہ بھی معاف کر دے تے جنت وچ درجات بھی بلند کردا جاندا ہے. اوے لوگو, اللہ رب العزت نے عورت نو عزت عطا فرمائی ہے. او کتے جناب ہو ویکھیا نے تسی واقعہ سورہ قصص دا تسی واقعہ پڑھیا ہوئے گا کہ عورتاں دا خیال میرے رب نے اتنا پسند آیا ہے. اللہ نے قرآن بنا کر کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر چھڑیا بے. او کتے ماں جی مریم دا واقعہ اللہ نے قرآن بنا کر کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر چھڑیا بے. او کتے تیری تے میری اپما جان ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہ دیاں اداماں نو اللہ نے قرآن بنا کر کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر چھڑیا بے. او لوگو, اللہ دی قسم ہے اللہ رب العزت نے اسلام دے اندر بھی کہ اللہ رب العزت نے عورت نو عزت عطا فرمائی ہے. ایک وقت ہوندا سی جدو عورتاں دیاں اداواں ایسیاں ہوندیاں سی
اللہ قرآن بنا کر کے میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیا کردا سی. اللہ اکبر اللہ اللہ. اس وقت دیاں عورتاں سی انہاں دیاں اداماں قرآن دی زینت بن دیاں سی. اج دی عورت دے جناب او تے جناب فلیکساں دی زینت بننا چاہندیاں نے. اج دی عورت جیڑی ہے کریم دی شیشی دی عزت زینت بننا چاہندی ہے. اج دی عورت شہرت پیچھے بھجدی نظر آندی ہے. اج دی عورت جیڑی ہے اج دی عورت جیڑی ہے فیم دے پیچھے بھجدی ہوئی نظر آندی ہے. اوے لوگوں عورت کو حیا دار ہونا چاہیے، غیرت والی ہونا چاہیے، شرم والی ہونا چاہیے، کیونکہ عورت گھر دی زینت ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر اللہ اللہ. وہ لوگوں اگر قرآن پاک دا مطالعہ کریے نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں دا مطالعہ کریے، میرے نبی دی کتھے مینوں ایک حدیث یاد آ گئی ہے. روایت سنن ابن ماجہ دے اندر اور معجم الاوسط دی روایت ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے ایک وقت میری امت دے لوگا تینجدہ آ جائے گا، ایک وقت تینجدہ آ جائے گا. فرمایا میری امت دے لوگا دے اندر فحاشی عام پھیل جائے گی، بے خیائی عام پھیل جائے گی، بے خیائی بے غیرتی بے شرمی فرمایا عام پھیل جائے گی. تیرے میرے معاشرے دے اندر اگر نظر دڑا کر کے دیکھیے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک عورت ایک عورت وہ دکان دے اندر بیٹھی ہوندی ہے، دکان دے اندر بیٹھی ہوندی ہے تے کی ہے جناب او مرداں نوں کھانا دیندی نظر آندی ہے. ایک عورت بساں دے اندر کھانا دیندی نظر آندی ہے. کتے اسلام نے آکھی اسی کہ عورت گھر دی زینت ہونی چاہیے تے عورت پتہ کی کہندی ہے میں آزاد ہونا چاہنی ہاں، آزاد ہونا چاہنی ہاں. آزادی دا نعرہ لا کر کے اور بساں دے اندر آ گئیاں نے اور کریمہ دیاں شیشیاں دے اوتے جناب انہاں دیاں تصویراں چھپ گئیاں نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. وہ لوگوں عورت نے اللہ نے عورت نو آکھیا ہے کہ تو گھر دے اندر رہنا چاہیے. اور میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماندے نے میری امت دیاں عورتاں دے اندر میری امت دے لوگاں دے اندر فحاشی پھیل جائے گی حتی یعلنوا بها، حتی کہ العلانیہ فحاشی کی جائے گی. یا تسی اپنے معاشرے دے اندر کوئی نہیں دیکھیا ہے. اے دے زمان دے اندر ایک اور روایت میرے نبی دی صحیح مسلم دی میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات ورؤوسهن کأسنمة البخت المائلہ لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میری امت لوگا دے اندر انج دیاں عورتاں آ جان گیاں، انہاں نے اپنے جسم تے لباس انج دا پہنیا ہوئے گا کہ جنوں لباس آکھنا بھی لباس ہی توہین ہوئے گا. اپنے معاشرے دے اندر ذرا نظر دڑا کر کے دیکھیے کہ تواڈے تے میرے گھراں دیاں ماواں بہناں ایڈا باریک لباس نہیں پہندیاں جڑا جسم دے نال ٹچ ہوندا جاندا ہے، جسم دے اعضاء نظر آنے شروع ہو جاندے نے، اللہ اکبر واضح ہونے شروع ہو جاندے نے. او لوگوں میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ایڈا باریک لباس پہنیا جائے گا کہ جنہوں لباس آکھنا بھی لباس ہی توہین ہوئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں انج چلن گیاں ہر دیکھن والے نو اپنی طرف مائل کر دیاں جان گیاں، اپنی طرف مائل کر دیاں جان گیاں. ایک بندہ ہے ایک جگہ تو ویکھدا پیا ہے دوجی جگہ تک چھڑ کر کے آئے گا، مائل گندیاں جان گے، لوگ مائل ہوندے جان گے، عورتاں مائل کر دیاں جان گیاں. فرمایا لا یدخلن الجنہ، انج دیاں بے حیا، انج دیاں بے غیرت، انج دیاں بے شرم عورتاں کدی بھی جنت وچ نہیں
داخل ہو سکدیاں اوے جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے انہاں عورتاں نو جنت دی خوشبو بھی اللہ نصیب نہیں کرے گا انج دیاں عورتاں نو اللہ رب العزت جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا جنہاں نے جسم تے لباس اتنا تنگ اتنا باریک کہ جنوں لباس آکھنا بھی لباس دی توہین ہوئے گا آج ویکھو نا خوشبو انج لگائی ہوندی ہے کہ پورا محلہ معطر ہوندا جاندا ہے حالانکہ عورت دے اوتے باہر نکل کر کے جدوں عورت لگا سکدی ہے خوشبو صرف اپنے خامد واسطے تیتے کی ہے لالی پوڈر لا کے پھر ہی سبزی لین جانا ہے لالی پوڈر لا کے پھر ہی جمعرہ بازار جانا ہے پھل تیار ہو کر کے پھر بازاروں کوئی چیز لین جانا ہے یہ تیرے تے میرے معاشرے دی صورتی حال ہے اور خوشبوہاں دے ارنے غلے آندے نے جڑا کوئی صاحب ہی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں میرے نبی علیہ السلام نے یہ تو تک کیا میرے نبی علیہ السلام نے شاید تو انہوں اس مسئلے دا پتہ نہ ہوئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑی عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکل دیئے نا باہر نکل دیئے لوگوں اپنے طرف مائل کر دی جان دیئے میرے نبی نے فہیہ زانیہ وہ عورت زانیہ ہے یہ میرے نبی علیہ السلام نے دسیا ہے کہ جڑی عورت خوشبو لگان دیئے غیر محرم باہر جاندے نے ویندے رہندے نے وہ خوشبو دی سونگ دے جاندے نے میرے نبی علیہ السلام نے اتنا عورت دیوتے سخت حکم لگایا ہے مرد خوشبو لگا سکتا ہے لیکن عورت صرف اور صرف اپنے خامد واسطے لگا سکتی ہے اللہ اکبر اللہ 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 قرآن و حدیث نے عورتوں بھی کچھ جیندہ والا دسیا ہے کچھ نہ کچھ انہوں بھی حیا سکھایا ہے کوئی غیرت کوئی شرم سکھائی ہے قرآن اور حدیث نے کیا تیرے میرے معاشرے دیا یا عورتیں نہیں یار باروں کو ٹرک پر کے تو نہیں تیرے میرے معاشرے دے اندر سٹ گیا تو اڈے میرے کرا دیا ماما بہنہ ہی نے ساڑھیاں ہی نے یار کیا اسی تھوڑا جا کنٹرول نہیں کر سکتے سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن ساڑھی اس بات سے توجہ کوئی نہیں ساڑھیاں توجہ ہو رہا پاسے ہی نہیں کاش کے در قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا ہوندہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیثاں پڑھیا ہوندیاں اللہ دی قسمیں تے عورت کدی بھی بے حیا بن دی نہیں بن دی تو انہوں ایک حیادار عورت دی گل سناما حیادار عورت آخری حدیث ہے انشاءاللہ میرا سلام ہے حیادار عورت ہے اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا صحیح بخاری دی روایت ہے اور مسند احمد دی روایت ہے ذرا توجہ کرنا اللہ دے نبی تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ 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 کیڑا میرا نبی ہے کیڑا میرا نبی ہے جس میرے نبی دے بارے کتے یاد آئے حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ حضرت قاری صاحب پتہ کی فرمایا کر دے سن اوے چن میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار اچھی وعدہ سارے محبت ناکھو سارے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دی شان دا کو مقابلہ کر سکتا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا ہے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اوے چن میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شاندار اس دی جتی تو پگ میں وارا پھر بھی حق نہ دائے ساری جماعت خیش قبیلہ نالے بھینا بائی اجے لتانی چاہ میرے سونے بیرا کوئی نہیں ہو دی شاندار چن میرے حضور
ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میری اکھیاں دا نور میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شاندار نعت نبی دی پڑھدا جے کر میں مر جاواں نعت نبی دی پڑھدا جے کر میں مر جاواں قسم خدا دی سو سواری رب دا شکر مناواں اوے بڑے کاری دی گل بڑے کاری دی گل بڑے کاری دی گل ہووے رب دا فضل کوئی نہیں ہو دی شاندار چند میرے حضور ملنا پے گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار میری اکھیاں دا نور نور میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شاندار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو آخری حدیث آخری واقعہ ہے ایک عیادار عورت دی گل سنانی ہے اللہ اکبر اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے اس واقعہ دے راوی نے حضرت امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اج بیت اللہ دا طواف کر دے پینے اج بیت اللہ دا طواف کر دے پینے اللہ اکبر اللہ اللہ بیت اللہ دا طواف کر دیا نا حضرت عبداللہ بن عباس نے اے امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے آواز دیتی ہے اے عطا بن ابی رباح میری گل سننا ہے حضرت امام عطا بن ابی رباح کو آئے نے حضرت عبداللہ بن عباس پتہ کی فرمانے توجہ کریا جے حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے ہویا عطا ادھر میرے کو لانا ہے میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ مکھاواں ایک جنتی عورت نہ مقامہ ہے جی جی جنتی عورت وخاؤنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے لے اوے عطا جڑی فلانی عورت ہے کعبے دی دیوار دے نال لپٹی ہوئی ہے کعبے دے غلاف دے نال لپٹی ہوئی ہے او کالے رنگ والی او موٹے موٹے گھونٹا والی حبشن عورت ہے حضرت اے عطا عورت جنتی ہے او عورت جنتی ہے عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں انج اللہ دے پیغمبر دے کول تشریف فرمازا ہے اللہ دے پیغمبر دے کول اے کوئی عورت چلتی میرے نبی دے کول آ گئی ہے آ کر کے عرض کرتی ہے محبوب سونے آئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی اللہ دے پیغمبر جی میں نے ایک بیماری آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر جی ایک دھوکا گیا وے دعا کر دیو نا دعا کر دیو اللہ میں نے اس بیماری تو شفا دے دے میرے نبی نے فرمایا آقا فرمان دے لے بی بی تینو کی بیماری ہے کہن دی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی مینو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے مینو مرگی دے دورے دی بیماری ہے میرے نبی نے فرمایا آقا فرمان دے نہیں بی بی ٹھیک ہے وہ بی بی جان لگی ہے میرے نبی علیہ السلام نے پھر آواز دیتی ہے نہیں بی بی میری گل سننا بی بی میری گل سننا بی بی میرے نبی علیہ السلام دے کول آ گئی ہے میرے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے آقا فرمان دے نہیں بی بی میں اللہ دے کول دعا کر دینا وا اللہ دے کول دعا کر دینا وا تو کہنی ہے تے میں محمد دعا کر دینا ماں اللہ تینوں شفا دے دے گا لیکن ایک گل لے اگر تو صبر کریں گی میں محمد اللہ کو دعا کرانگا اللہ بدلے دے اندر تینوں جنت دے دے گا اللہ بدلے دے اندر جنت دے چھڑے گا اللہ اکبر اللہ 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 او جدو جنت وچ گر خوسی او جدو جنت وچ گر خوسی او جدو جنت وچ گر خوسی او تے سوگنا سرور خوسی او تے سوگنا منظر خوسی دیدار کر سان لکھ بار کر سان او جنت
ہاتھ چوک کے آخو سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ سارے جلتی بیٹھے نے, پھر آخو سارے محبت نال سبحان اللہ. او جدو جنت وچ گھر ہوسی, او جدو جنت وچ گھر ہوسی, او تے سوگنا منظر ہوسی, او تے سوگنا سرور ہوسی, دیدار کر سائے لکھ وار کر سائے, دیدار کر سائے لکھ وار کر سائے. اللہ اکبر اللہ, او جڑی جنت ہے, اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے نبی نے فرمایا بی بی اللہ تینو جنت دے چھڑے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. او بی بی پتہ کی کہندی ہے, واہ ماں ام زفر تیری عظمتاں تو قربان جائیے. ماں ام زفر پتہ کی کہندی ہے, کہندی اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی دعا کر دیو نا, میں صبر کر لواں گی, صبر کر لواں گی اس بیماری تو, لیکن مینوں جنت چاہیے, مینوں جنت چاہیے, مینوں جنت چاہیے. واہ ام زفر تیری عظمتوں تو قربان جائیے, تیری محبت تو قربان جائیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے. تے جان لگی پھر پتہ کی کہندی ہے, کہندی اللہ دے پیغمبر جی دعا کر دیو نا, صبر تے میں کر لواں گی لیکن ایک اور دعا کر دیو نا. اے اللہ دے پیغمبر جی جدو میں بیماری دی شدت مینوں ہوے, جدو مینوں مرگی دا دورہ پہ جاوے, سونیا میرا پردہ نہ کھلے. اللہ دے پیغمبر جی میں نہیں چاہنی, میں نہیں چاہندی کہ میرا پردہ کھلے. او اللہ دی قسم ساری کائنات دی عزت ماں ام زفر دی جتی دے کروڑویں ذرے تو قربان کر دئیے, حق ادا نہیں ہو سکتا. کیسی باغیا عورت, کیسی غیرت والی عورت, کیسی شرما والی عورت. اللہ اکبر اللہ اللہ. او دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں خیاماں والیاں عورتاں ویکھیاں ہونگیاں, بڑیاں بڑیاں غیرتاں والیاں عورتاں ویکھیاں ہونگیاں, لیکن یہ بھی ایک حیا والی عورت ہے, غیرت والی عورت ہے, شرم والی عورت ہے. اللہ اکبر اللہ. کالے جے رنگ والی ہے. میرے نبی نے فرمایا, آقا فرماندے نے بی بی ٹھیک ہے میں رب دے کولوں دعا کر دینا وا, اللہ تینوں جنت دے چھڑے گا. صحابہ فرماندے نے میرے نبی نے دعا کر چھڑیے, عورت جب تک زندہ رہی ہے اینوں مرگی دا دورہ بھی پیندا سی. میرے نبی دی دعا دی ایسی برکت ہے, ایدہ کدی بھی پردہ اوندے تو بعد مرگی دا دورہ بھی پیندا سی, لیکن اوندے تو بعد کدی بھی اس عورت دا پردہ نہیں سی کھلیا. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. اس عورت نو اللہ دی قسم پردے دی انی فکر سی, اللہ دے پیغمبر جی میرا کدے پردہ نہ کھل جائے, میرا کدے ستر نہ کھل جائے. اللہ دے پیغمبر جی بیماری دی حالت دے اندر ہوندی ہیں, اللہ دے پیغمبر جی پتہ نہیں لگدا, دعا اللہ کو یہ کر دیو. ہائے ہائے انہوں اے سی میں برداشت دنیا دے اندر تکلیف برداشت کر لاواں گی, لیکن اے دے بدلے دے اندر اللہ مینوں جنت دے مہمان بنا چھڑے گا. اے دے بدلے دے اندر مینوں کی ملے گا, جنت مل جائے گی. انہاں عورتاں دے دلاں دے اندر فکر جنت دی سی یار. او حیا والیاں عورتاں سی, او غیرتاں والیاں عورتاں سی, شرما والیاں اللہ دی قسمیں عورتاں سی. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے, اور صحابہ بیان کر دینے کہ جدو پردے دا حکم ہویا ہے نا, عورتاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں جڑے نے نا چھوٹیاں چھوٹیاں ٹاکیاں نو راتوں رات سی کر کے صبح نو جدو فجر دی نماز مسجد دے اندر ادا کر نواز سے گئیاں نے, تے وڈیاں وڈیاں چادراں اوڑھ کر کے مسجد دے وچ گئیاں نے. اج کی ہے جی جناب, کنے دا سوٹ لیا ہے 30,000 روپیے دا, 30,000 دا, 40,000 دا, 50,000 دا. کی ہے جی دوپٹہ اتنا بریک ہے کہ سر دا ایک ایک وال نظر آندا ہے, سر دا ایک ایک وال نظر آندا ہے. کی ہے جی 40,000 دا سوٹ لے آندا ہے, میں فلانے ویاہ تے پاؤنا ہے, فلاں ویاہ تے پاؤنا ہے جی. تے لباس اتنا بریک, لباس اتنا بریک کہ جنہوں لباس آکھنا بھی لباس ہی توہین ہوندا ہے. اے تیرے میرے معاشرے دیاں عورتاں نے
اس وقت دی عورت سی جنوں فکر صرف اپنے پردے دا فکر سی، انہوں اگر فکر ہے سی صرف اور صرف اپنے لباس دا فکر سی. اور اللہ رب العزت کو دعا، ادھر میرے حل ویکھو ذرا، ادھر میرے حل، اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اللہ قرآن تے حدیث تے چلن والا بنا دے، اللہ قرآن حدیث تے چلن والا بنا دے. ورنہ کافر جڑے نے نا، کافر لوگ او دن رات انہاں دی ایک ہوئی ہے، اسے جگہ تے سازش کر دے نے یہ گل دی کہ کیڑا ویڑا ہوئے مسلماناں دیاں بہناں بیٹیاں نو انہاں نو بے غیرت بناؤ، انہاں نو بے شرم بناؤ، انہاں نو بے پردہ بناؤ. دن رات انہاں دی ایک ہوئی ہے. وہ کہندے نے مسلماناں دا اونج نہیں مقابلہ کر سکتے، مسلماناں نو انج اسی ہراؤنا ہے. لیکن ساڈے واسطے ضروری یہ ہے کہ اسی اپنے گھراں دا بھی خیال رکھیے تے اپنا بھی خیال رکھیے، اسی اپنے لباس دا بھی خیال رکھیے، اپنی ماواں بہناں دے لباس دا بھی خیال رکھیے. اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن تے حدیث تے اللہ چلن والا بنا دے. اللہ صحیح معنی دے اندر سانو بھی تے ساڈیاں ماواں بہناں نو بھی اللہ غیرت والا بنا دے، اللہ حیا دار بنا دے، اللہ شرم والا بنا دے. دوران گفتگو اگر کو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ محمد بلال حنیف صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز کے اندر خطاب فرما رہے تھے.